الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ سلسلہ ہے اجتماعی ذکر و نعت کا، تلاوت بھی ہوگی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نعتیں بھی پڑھی جائیں گی، استغاثے بھی ہوں گے، مدینے جانے کی التجائیں ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور جو ہمارے ساتھ اس وقت حاضرین ہیں، سب کی خدمت میں عرض ہے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہاں آنے کی نیت، شامل ہونے کی نیت میں اللہ کی رضا شامل ہے، چاہے ہم تلاوت کریں، چاہے ہم نعت پڑھ رہے ہوں یا نعت سن رہے ہوں، اگر اللہ کی رضا اور ثواب مقصود ہے تب تو ہمارے لیے انشاءاللہ الرحمن بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے ہمیں ثواب ملے گا، اللہ کی رحمت ملے گی اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور اگر کوئی بھی نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اچھی نیت کے ساتھ آپ نے تلاوت بھی سننی ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا خوانی بھی سننی ہے۔ اس میں جہاں التجائیں ہوں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی شامل ہو جائیے۔ ان قریب حج کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، یعنی ماہ رمضان کے بعد، اور اس سے پہلے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ماہ رمضان بھی آ رہا ہے۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے مہینے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رو کر التجائیں کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نبی پاک علیہ السلام سے استغاثہ کریں گے، مانگیں گے ان کے در کی حاضری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہلے ہم سنیں گے تلاوت کلام مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ تلاوت سماعت کیجیے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے. ماہ رمضان کی آمد ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور جو حاضرین ہیں نیت کریں انشاءاللہ کہ نزول قرآن کے اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان میں ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. ایک نعت جو بہت پرانا کلام ہے، کافی پہلے پڑھا جاتا رہا. اس میں استغاثہ ہے بارگاہ رسالت میں، اور بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے. بڑی تمنا کے ساتھ. اور بارگاہ رسالت یہ وہ بارگاہ ہے اگر سچی تمنا کیے جائے، اگر بارگاہ رسالت سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بڑے دل سے بارگاہ سرور کونین میں ہم نے عرض کرنا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی بلا لیجئے، ہمیں بھی اپنے در کی حاضری نصیب فرما دیجئے. ماہ رمضان ہو، ماہ شوال ہو، حج کے مہینے میں ہو، کسی مہینے میں بھی یا رسول اللہ ہمیں حاضری کا اذن عطا فرمائیے. آئیے سنتے ہیں ہم اس استغاثے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، آقا کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے. امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے. امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے. کب آئے گا وہ لمحہ اور کب آئے گی وہ
جب خواب میں آؤ گے امید ہے عاشق کو سرکار نبھاؤ گے امید ہے عاشق کو سرکار نبھاؤ گے سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے تصور میں تیری ہر شے میں یوں نظر جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے امید ہے عاشق کو سرکار نبھاؤ گے امید ہے عاشق کو سرکار نبھاؤ گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے وہ اگر چاہیں تو ایسی وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے اور موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے امید ہے عاشق کو سرکار نبھائیں گے امید ہے عاشق کو سرکار نبھائیں گے مجھ در پہ بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دیدی ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے اور تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں انہیں جلدی تم بلانا مدنی مدینے والے امید ہے عاشق کو سرکار نبھاؤ گے امید ہے عاشق کو سرکار نبھاؤ گے روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں روز محشر شافع محشر نظر جب آئیں گے اس میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے امید ہے عاشق کو سرکار نبھائیں گے امید ہے عاشق کو
آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل تم ہی جانب مدینہ، بلا لو اسی سال آقا بلا لو یہ اتار آئے دوبارہ مدینہ، امید ہے آسی کو سرکار بلاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے، کب بگڑ بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، اور حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے عطار آو جب وہاں فرمائیں گے، ہائے اب کی بار بھی عطار جو زندہ بچے، پھر مدینے سے کراچی روتے روتے آئیں گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے، اور چھوٹا سا ہے میرا پر بات بڑی سی ہے، کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے، کب بگڑ بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، کب بگڑ بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اب ہم کلام سنیں گے مولانا ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ کلام التجاؤں پر اور تمناؤں پر مشتمل ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دیکھے۔ حضور ارشد القادری دامت برکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں بہت ساری تمناؤں کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک تمنا ہر مسلمان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موت کے وقت اپنے عاشق کے سرہانے تشریف لائیں، اسے کلمہ پڑھائیں، اسے دیدار کا جام پلائیں۔ پھر اس کی موت کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں گم ہو جائے گا، اور اسے موت کی تلخی اور موت کی سختی کا احساس نہیں رہے گا۔ ہماری بھی یہی تمنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزا کے وقت ہمارے قریب تشریف لائیں۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو اور دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ بات بہت بڑی ہے، مگر ان کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ چاہیں ضرور کرم فرمائیں گے، ہم اس التجائیہ کلام میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ عرض کریں گے آقا کے دربار میں، سرکار تشریف لے آئیے، ابھی بھی خواب میں آ جائیے، زندگی میں بھی، اور جب ہم دنیا سے جانے لگیں اس وقت بھی ہماری موت پر بھی توجہ فرمائیے، کرم فرمائیے۔ آپ آئیں گے تو ہمارے دل میں اجالا ہوگا، ہماری لحد میں اجالا ہوگا،
اور انشاءاللہ الرحمن ہماری لحد بھی نور محمدی سے جگمگا اٹھے گی۔ آئیے اس استغاثے میں شامل ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آقا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آقا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہے مدت سے، رخے پر نور سے پردہ ہٹا دو یا رسول اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو آ جائیے آقا آ جائیے، اب تو آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا ہر جگہ
قدم سدرۃ المنتہا شوبہ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر آقا اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر آقا اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے میرے گلشن کو ایک بار مہنگائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے میرے گلشن کو ایک بار مہنگائیے میرے گلشن کو ایک بار مہنگائیے میرے گلشن کو ایک بار مہنگائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے دیدائے شوق کو کیجیے بارور آقا دیدائے شوق کو کیجیے بارور دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے
شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے شام غربت اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر آقا خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر آقا خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے آقا اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے سبحان اللہ. آئیے اعلیٰ حضرت کا ایک کلام سنتے ہیں. اگرچہ ابتدا اس کے اشعار جو مطلع ہے بہت مشکل ہے. نارش ایمن نہ انی زاہد میں مہانی ہے، اور باقی اشعار اس میں آسان بھی ہیں. ایک عاشق رسول کا یہ کلام ہے. آئیے اس میں شامل ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعرش من انی ذاہب میں مہمانی ہے نعرش من انی ذاہب میں مہمانی ہے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے نصیب دوست ساگر ان کے در پر موت آنی ہے نصیب دوست ساگر ان کے در پر موت آنی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے اسی در پر تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں اسی در پر تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے ہر ایک دیواروں در پر مگر نے کی ہے جبی سائی ہر ایک دیواروں در پر مگر نے کی ہے جبی سائی نگار مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے نگار مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے کھلے کیا راز محبوب محب مستان غفلت پر کھلے کیا راز محبوب محب مستان غفلت پر شراب قدر الحق سے بجام مرآنی ہے شراب قدر الحق سے بجام مرآنی ہے جہاں کی خاک روبی نے چمن
کو جہانگیر خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکان میں شاہ کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکان میں کہ تجھ سا کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے کہ تجھ سا کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے یہ اکثر ساتھ ان کے شان و مسواک کا رہنا یہ اکثر ساتھ ان کے شان و مسواک کا رہنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زاہد مہربانی ہے بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زاہد مہربانی ہے یہ سر ہو اور وہ خاک در وہ خاک در ہو اور یہ سر ہو اور وہ خاک در وہ خاک در ہو اور یہ سر رضا وہ بھی اگر چاہے رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے نہ عرش من انی ذاہب میں مہمانی ہے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لنسرانی ہے ایک کلام امیر اہل سنت کا اس میں مدینے جانے کی آرزو ہے جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی ہے بیکل کا ہے سبحان اللہ بیکل بلرام پوری کا یہ کلام ہے انشاءاللہ سنتے ہیں ہم ہند کے یہ شاعر ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینے ہم
جاتے، یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، جو ارم سے آ رہے ہیں، یہی طیبہ سے جو آتے کچھ اور بات ہوتی، یہی طیبہ سے جو آتے تو کچھ اور بات ہوتی، میری زیست کے ادا سے در مصطفیٰ پہ چل کے، میری زیست کے ادا سے در مصطفیٰ پہ چل کے، در مصطفیٰ پہ چل کر میرا ساتھ چھوڑ جاتے، میرا ساتھ چھوڑ جاتے، ہاں میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تو کچھ اور بات ہوتی، میرا ساتھ چھوڑ جاتے، یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز لے کے، یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز لے کے، ہے نظر نواز لے کے، جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو حضور مسکراتے، ہاں جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینے ہم بھی جاتے، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر گیا تھا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر گیا تھا، بڑے کم نظر گیا تھا، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام پر پلاتے، اور یہ جو نعت پاک بے کر سر مزے میں پڑے رہے ہو، یہ جو نعت پاک
مدینے میں سنا دے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ مدینے جانے کا ذکر پھر سرے بزم پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہے، اور بارگاہ رسالت میں پڑھنے کا ذکر کچھ اور ہے۔ جو درود یہاں پڑھ رہے ہیں جو وہاں جا کر پڑھتے تو کچھ اور بات ہوتی ہے، جو نعت یہاں پڑھ رہے ہیں وہ بارگاہ رسالت میں جا کر مدینے میں جا کر سناتے تو کچھ اور بات ہوتی ہے۔ مدینے کی ہواؤں میں وہ سوز و گداز ہے، سبحان اللہ، اور مدینے کی خاک میں شفا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، سبحان اللہ۔ تو مدینے کی حاضری کا ایک اور کلام انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ ہمارے زاہد بھائی نے آج سے بہت سال پہلے شب معراج میں یہ کلام سنایا تھا، بس اس کے بعد سے یہ مشہور ہو گئے تھے، آج وہی یاد کو تازہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مدینے کے والی مدینے بلا لو، مدینے کے والی مدینے بلا لو، یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے، یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے، ہاں پیغام لانا میری حاضری کا، ہاں پیغام لانا میری حاضری کا، برائے کرم میں گربان آتے، برائے کرم میں گربان آتے آتے، مدینے کے والی مدینے بلا لو،
ادھر بھی نگاہ کرم ہو خدا را، کبھی تو مقدر کا چمکے ستارہ، کبھی تو مقدر کا چمکے ستارہ، میری عمر گزری تیری بارگاہ میں، میری عمر گزری تیری بارگاہ میں، دعاؤں کا دامن بچھاتے بچھاتے مدینے کے والی مدینے بلا لو، تیرے در پہ آؤں میں بن کے سوالی، لگے سامنے تیرے روضے کی جالی، لگے سامنے تیرے روضے کی جالی، غریبوں کے مولا یتیموں کے والی، غریبوں کے مولا یتیموں کے والی، بڑی دیر کر دی بلاتے بلاتے، غریبوں کے مولا یتیموں کے والی، مقدر میرے وہ نوری گھڑی ہو، فضائے حرم ہو، دیار نبی ہو، فضائے حرم ہو، دیار نبی ہو، در مصطفیٰ پر میری حاضری ہو، در مصطفیٰ پر میری حاضری ہو، ندامت کے آنسو بہاتے بہاتے در مصطفیٰ پر میری حاضری ہو، ندامت کے آنسو بہاتے بہاتے نگاہوں میں ہوتا گنبد کے جلوے، لبوں پر تیری عنایت
آتے جاتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، پچھلے کئی سلسلوں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کا ذکر کر رہے ہیں. ہم نے کئی روایات حضور علیہ السلام کی گیسوئے مبارک کی سنی کہ نبی پاک کے بال مبارک کیسے تھے اور ان کی کیا کرم نوازیاں تھیں. حضور علیہ السلام کے گوش مبارک کا ذکر سنا، یعنی کان مبارک کا. حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کا ذکر سنا. اور آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زانوئے مقدس اور پائے مبارک کا مختصر ذکر سنیں گے. امام اہل سنت فرماتے ہیں، زانوؤں انبیاء طے کریں، زانو ان کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوئے مقدس اور آپ کے پائے مبارک پرگوشت تھے، نرم تھے اور خوبصورت، ایسے کہ کسی انسان کے ایسے نہ تھے. جب آپ چلتے تھے تو قدم مبارک کو قوت اور وقار اور تواضع سے اٹھایا کرتے، جیسا کہ اہل ہمت اور شجاعت کا قاعدہ ہے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت ترمذی اور مشکات میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں لطیف اور نازک تھیں. اسی طرح مشکات اور ترمذی میں یہ روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں مبارک لوگوں کے سامنے کر کے یا لوگوں کی طرف پھیلا کر بیٹھے ہوں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک سب سے زیادہ حسین تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیز چلنے میں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. جب آپ چلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے. ہم آپ کے ساتھ دوڑا کرتے اور تیز چلنے میں مشقت اٹھایا کرتے اور آپ بآسانی بے تکلف چلا کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں جب پتھروں پر آ جاتے تو وہ پتھر آپ کے پاؤں کے نیچے نرم ہو جایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پتھروں پر چلتے تو آپ کے پاؤں مبارک کے نشان ان پر لگ جاتے، یعنی وہ آپ کے پاؤں کے نیچے نرم ہو جایا کرتے تھے. حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب کبھی ننگے پاؤں پتھروں پر چلتے تو پتھر آپ کے مبارک قدموں کے نیچے نرم ہو جاتے اور ان میں بعینی نشان قدم مبارک پڑ جاتا. چنانچہ ان پتھروں کو تبرکن محفوظ کیا گیا جو کہ اب بھی موجود ہیں. بیت المقدس مصر میں اور متعدد جگہ یہ تبرکات لوگوں کے پاس ہیں، وہ ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. یہاں تک کہ سلطان قاتبائی نے 20,000 دینار سے ایک پتھر خریدا اور وصیت کی تھی کہ اسے میری قبر کے پاس نصب کیا جائے. چنانچہ وہ اب تک ان کی قبر پر موجود ہے. حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نیچے آ کر پتھروں کا نرم ہو جانا اور ان پر نشان قدم پڑ جانا یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کے واسطے ہدایت ہے. اس میں روشن نشانیاں ہیں اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کا پتھر.
تو ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے وہ آپ کا معجزہ تھا کہ پتھر نے آپ کے اس قدم کے نشان کو لے لیے. اور آج بھی حاجی جاتے ہیں تو ان پتھروں سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اس پتھر کے قریب طواف کرنے کے بعد اپنی نماز ادا کرتے ہیں. امام راضی فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ کی ایک فضیلت مقام ابراہیم ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا تو جتنا ٹکڑا ان کے زیر قدم آیا نرم مٹی کی طرح ہو گیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک اس میں پیر گیا. اور یہ خاص قدرت الہیہ اور معجزہ انبیاء ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے قدم اٹھایا تو پتھر میں پھر وہی سختی ہو گئی اور پتھر نے اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کو محفوظ کر لیا. پھر اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. تو یہ اقسام، اس کے اندر عجیب و غریب معجزے ہیں اللہ نے اس پتھر میں جو ظاہر فرمائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں مبارک قدموں کے اس پتھر میں نشان ہو جانا یہ روشن نشانی ہے جسے اللہ آیات بینات فرما رہا ہے. اور وہ پتھر ابھی تک مکہ معظمہ میں موجود ہے، حاجی اس کی زیارت کرتے ہیں. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک مقام پر تشریف لے گئے. یہ مقام عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. یہاں ہر سال منڈی لگا کرتی تھی. ابو طالب کو پیاس لگی تو انہوں نے کہا نبی کریم علیہ السلام سے، جب آپ چھوٹے تھے، ننھے مدنی منع تھے، کہا اے بھتیجے میں پیاسا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے. یہ سن کر نبی کریم اپنی سواری سے اترے اور اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا تو زمین سے پانی نکلنے لگا. فرمایا اے چچا یہ لو پانی پی لو. یہ قدم مبارک کا اثر تھا کہ زمین نے قدم مبارک کے اشارے کو سمجھ کر چشمہ جاری کر دیا. ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے سیر ہو کر پانی پیا، اور جب میں پانی پی چکا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک وہیں رکھ کر دبایا تو پانی پھر سے بند ہو گیا. دب کے زیر پانا گنجائش سمانے کو رہی، دب کے زیر پانا گنجائش سمانے کو رہی، بن گیا جلوہ کفے پا، بن گیا جلوہ کفے پا کا ابھر کر ایڑیاں، بن گیا جلوہ کفے پا کا ابھر کر ایڑیاں، تو قمر تو پل جائے خور، تو ستارے تو ہلال، تو قمر تو پل جائے خور، تو ستارے دس ہلال، ان کے تلوے پل جنا پل، ان کے تلوے پل جنا پل، پائے اطہر ایڑیاں، ان کے تلوے پل جنا پل، پائے اطہر ایڑیاں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک جہاں رہتے، جب آپ ننگے پیر چلا کرتے تو وہ پتھر جو ہے وہ اپنے اندر آپ کا نقش پا جو ہے وہ برکت کے لیے لے لیا کرتا، اور آج عشاق ان کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. بہت جگہ میوزیم میں یہ رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. اور نبی کریم علیہ السلام کے ایڑی مبارک کا ذکر ہو رہا تھا، اس کی طاقت دیکھیں آپ. حضور علیہ السلام کہ مبارک قدم وہ قدم ہے کہ ایک مرتبہ آپ
سیدنا فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ موجود تھے احد پہاڑ پر. وہ پہاڑ کانپنے لگا. نبی کریم علیہ السلام نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق اور ایک شہید موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ایک ٹھوکر سے ہائے 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 احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیے مبارک سے آج میں نے آپ کی ایڑی مبارک کا مختصر سا ذکر کیا ہے. محدثین نے قربان جائیے ان پر اور صحابہ کرام پر کہ جن لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، جنہوں نے زیارت کی انہوں نے تمام احادیث بیان فرمائی اور محدثین نے پھر ان کو اپنی کتابوں میں نقل کر ہم تک پہنچایا. آج اگر حلیہ مبارک ہم پڑھتے رہیں گے اور تصور جماتے رہیں گے تو ایک دن کرم نوازی ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خواب میں تشریف لائیں گے. مگر اس کے لیے آرزویں اور التجائیں بھی ہونی چاہیے. دل میں آرزو ہوگی، طلب صادق ہوگی تو انشاءاللہ ان کا کرم ضرور ہوگا. آئیے اعلیٰ حضرت کا کلام ہم سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ منقبت اور پھر دعا انشاءاللہ. صلاۃ والسلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام. سبحان اللہ. نور الحبیب صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ تعالی وبارک وسلم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، ارے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب کیا اللہ. ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل. پہلا شعر مشکل ہے اور بھی اشعار مشکل ہے، مگر میں نے پہلے ہی عرض کیا کچھ کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اگر مدینے کا ذکر سننا چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کچھ کوشش کرنی پڑے گی، کچھ شرح دیکھنی پڑے گی، لغت میں سے کچھ الفاظ کو یاد کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، انشاءاللہ پھر وہ لطف آئے گا. پہلا مطلب یہ ہے کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پا مال جلوائے کف پا ہے جمال گل. یعنی نبی کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس پر پھول کی مثال کیسے صادق آ سکتی ہے، کیونکہ پھول کا حسن و جمال تو آپ کے پاؤں کی تلووں کا دھون ہے. تو نبی پاک کا تو سبحان اللہ حسن، اس کی بات گل سے بھی بہت آگے ہے. ایک صحابی چاند کو دیکھتے ہیں، پھر نبی پاک کے چہرے اقدس کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا اور فیصلہ صحیح ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے، کیونکہ چاند کی طرح ان کو میں کہوں تو مجرم ہوں، چاند کی طرح ان کو میں کہوں تو مجرم ہوں،
کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ تو پھول نبی پاک، پھول کی مثال نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک پر کیسے صادق ہو سکتی ہے؟ سنیے۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پاک کا چہرہ اپنے ذہن و دماغ میں لائیے۔ سبحان اللہ۔ جلوائے کف پا ہے جمال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل، اور جنت ہے ان کے جلوے سے جویا کرتے ہیں، مالک و مولا میرے تیرے محبوب کی محبت کا باغ ہر وقت میرے سینے میں، میرے دل میں ہرا بھرا رہے، اور میرا ہر مہینہ مہے بہار ہو۔ بہار کبھی کبھی آتی ہے نا، مگر محبت محبوب میں میرا دل ایسا سدا بہار رہے کہ ہر مہینہ مہے بہار ہو، اور ہر سال اس کا گل کا سال ہو۔ سبحان اللہ، پھر پڑھیے۔ یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ، یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ، ہر مہا مہے بہار ہو، ہر سال سال گل، شاہ میرو عنا دل کرے ہجوم، میں یا
اشک لالا پار پہ ہو عہد مال گل ہر اشک لالا پار پہ ہو عہد مال گل. امام اہل سنت کی انادل کہتے ہیں، اندلیب کی جمع ہے، بلبل کو کہتے ہیں، بلبل کی جمع اندلیب کی جمع انادل ہے. تمنا یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے عشق میں روؤں، اتنا روؤں کہ خون کے آنسو نکلنے لگے اور میرے گرد بلبلیں ہجوم کر لیں، اور جب خون کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں تو بلبل کو یہ احتمال ہو، یہ خیال گزرے کہ یہ اشک نہیں، یہ پھول ہیں. یہ تمنا کر رہے ہیں امام اہل سنت. سبحان اللہ. پھر سنیے. میں یاد شاہ میں رو انادل کرے ہجوم، میں یاد شاہ میں رو انادل کرے ہجوم، ہر اشک لالا پار پہ ہو عہد مال گل، ہر اشک لالا پار پہ ہو عہد مال گل. اور شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر، شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر، اونچا ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل، اونچا ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل. اور چاہے خدا تو پائیں گے عشق نبی میں خلد، چاہے خدا تو پائیں گے عشق نبی میں خلد. نکلی ہے نامے دل پر خون سے فال گل، نکلی ہے نامے دل پر خون میں فال گل. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال، اور ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. کیجیے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجیے گدا کو حشر میں خندہ مثال گل. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوے کف پاغ جمال گل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر. بندہ
ملت بھی ہے مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے مفتی شرع بھی ہے مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر سلکے عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار سلکے عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار سلکے عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار فخر اشباع و نظائر بھی ہے عبد القادر فخر اشباع و نظائر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر رشک بلبل ہے رضا لالا سلطان بھی ہے رشک بلبل ہے رضا لالا سلطان بھی ہے رشک بلبل ہے رضا رشک بلبل ہے رضا لالا سلطان بھی ہے آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر تاجداری حرم میں شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھے پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام
مل جائے تو زمین دفن ہونے کو مل جائے تو زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھے پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں یا رسول اللہ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اب مدینے میں بلوا لو عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو اب مدینے میں بلوا لو سنگ عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہیں کرم ہم پہ سلطان نے دی ہو کرم مجھے پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اے پروردگار عالم ہمارے اجتماع ذکر و نعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما حاضرین اور ناظرین اے اللہ جو اس سلسلے میں شریک ہوئے مالک سب پر رحمت فرما ہماری التجائیں قبول فرما ہم سب کو بھی مدینے اور مکے کی حاضریاں نصیب فرما حج کی سعادت نصیب فرما منا اور مزدلفہ اور عرفات کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما لے اے اللہ ہمیں حاجی بنا دے مدینے کا زائر بنا دے مالک جتنے بیمار ہیں خاک مدینہ کے صدقے سب کو شفا دے دے جو مقروض ہیں قرضوں میں گھرے ہیں بار قرض سے نجات دے دے جو بے اولاد ہیں ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دے اللہ ماہ شعبان کے بقیہ دنوں کی قدر نصیب فرما آنے والے مہینے کی قدر نصیب فرما آنے والے مہینے میں عبادت کی توفیق مرحمت فرما آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ